باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ صورت سورہ ماعون کے نام سے اس میں درج ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، اور خود اس میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور بعض لوگوں نے اس کے سلسلے میں یہ بات کہی کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور محسوس بھی بظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ تو دکھاوا کرنے کی جو بات ہے یہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھی، وہاں منافق اس طرح کے نہیں تھے۔ مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں نے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے، اپنی سرداری کو بچانے کے لیے، اور جو ان کو اپنی قوم میں عزت اور شہرت یا اور جو چیزیں ان کو حاصل تھیں ان سے سمجھوتا کرتے ہوئے اور ان کو بچانے کے لیے انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا۔ وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف زبان سے مسلمان ہو کر اسلامی جماعت میں داخل ہو گئے تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر یہ دین غالب ہو گیا تو ہم کم سے کم مسلمانوں سے یہ کہہ سکیں گے کہ بھئی ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ مسجدوں میں شریک ہوتے تھے، محفلوں میں شریک ہوتے تھے، جہاد کا موقع آتا تھا تو اس میں بھی ہم تمہارے ساتھ نکلتے تھے۔ مسلمانوں کو اعتبار آ جائے گا کیونکہ ظاہر میں وہ سب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور اگر خدا نخواستہ یہ دین مغلوب ہو گیا اور کفار غالب آ گئے تو کم سے کم کافروں سے یہ تو کہہ سکیں گے کہ بھئی ہم تو تمہارے اپنے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اور خود قرآن نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافقوں ہی کے متعلق ہے کہ جب وہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہر اعتبار سے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسجدوں میں، محفلوں میں، جہاد کے موقع پر، یہاں وہاں ہم تمہارے تو ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین، اپنے سرداروں میں جاتے ہیں، اپنی جماعت کے لوگوں میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور ان سے اندر کی باتیں لانے کے لیے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور تمہیں لا کے ہم دیتے ہیں کہ بھئی آج مسلمانوں کیا یہ میٹنگ ہوئی ہے، مسلمانوں نے آج یہ فیصلہ لیا ہے، مسلمانوں کے وہاں یہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور وہ اس طرح کے ارادے رکھتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اندر سے لانے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں، ورنہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا ہنسی کھیل گویا چل رہا ہے۔ تو یہ جماعت مدینہ منورہ ہی میں تھی کہ وہ دکھانے کے لیے چونکہ مسجدوں میں آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور موقع اگر مل گیا نکل بھاگتے تھے، یعنی جہاں پھنس گئے وہاں نماز پڑھ لی، اور جہاں نہیں پھنسے وہاں اپنے ان کو خبر ہی بھی نہیں کہ کب نماز کا وقت آیا اور کب گیا۔ تو چونکہ یہ جماعت یا اس طرح کے لوگ مدینہ منورہ میں پائے جاتے تھے، مکہ مکرمہ میں یہ حال نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر نماز پڑھنا گویا اپنی موت کو دعوت دینے کے مرادف تھا۔ وہاں کوئی کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، علانیہ طور پر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اور جو پڑھتا تھا وہ گویا موت اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نماز پڑھتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب کبھی صحن کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو لوگ طرح طرح سے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ کہا، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے یہ کہا کہ بھئی فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی ہے تم میں سے جو وہاں اس کی اوجڑی لے آوے، اور جب یہ سجدے میں جائیں گے تو ان کے سر پر رکھ دیں گے۔ اور وہ ایک بدبخت تھا، وہ گیا وہاں سے لے کر آیا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو وہ سر پر اوجڑی رکھ دی گئی۔ اب آپ ظاہر ہے کہ اس کا بوجھ تھا،
آپ سے سر نہیں اٹھایا جا رہا. کسی نے جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی تو بیچاری بھاگی بھاگی آئی اور اپنے باپ کے سر سے کسی طرح سے انہوں نے اجڑی کو ہٹایا اور جو گندگی لگی ہوگی دھویا دھلایا. تو یہ حال تھا وہاں نماز پڑھنا کھلے میں اتنا آسان نہیں تھا. اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے الذین ھم یراؤن، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. تو بہرحال اس سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس مقام پر اس صورت کو یا ان آیات کو نازل کیا ہے. ان آیات میں یعنی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا اور جس کا اختتام یا جس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، اس دین کو نہ ماننے والوں کے اندر کس طرح کے نظریات پیدا ہوتے ہیں، ان کا خمیر کیا ہوتا ہے، ان کی سیرت و کردار کیا ہوتی ہے، اس چیز کو بتایا اللہ تعالیٰ نے. یا دوسری صورت میں اگر دوسرے معنی ہم لیں تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، قیامت کے دن کو نہیں مانتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا حساب کے لیے وہ وقت مقرر کیا ہے، وہ دن مقرر کیا ہے، اور جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کا بالغ ہونے کی بات سے لے کر ہوش و حواس کی سلامتی تک یا روح جسم سے نکلنے تک جو بھی ان کو وقت ملا ہے، اس وقت کا مکمل طور پر حساب لیا جائے گا. ایک ایک لمحے کا حساب، ایک ایک سانس کا حساب کہ تم نے کیا کیا. تو جو لوگ اس دن کو نہیں مانتے ہیں، حساب و کتاب کے دن کو نہیں مانتے ہیں، ان کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ ان کے اندر کس طرح کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس اسلام کے ماننے والوں میں کس قسم کے اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں. بہرحال یہ صورت اس ضمن میں یعنی اس انداز سے یہ آیات ہے. فرمان اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، اے مخاطب کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے. ارأیت کا لفظ بظاہر تو نبی سے خطاب ہے کہ اے نبی کیا آپ نے دیکھا، اور یوں عام انداز میں اے مخاطب کیا تم نے دیکھا. اور دیکھنے کا مطلب واقعی ان آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ اس میں یہاں پر جو آگے آیات آ رہی ہیں ان میں اسی طرح بتایا ہے کہ فلاں شخص ہے وہ انکار کرتا ہے، آپ نے دیکھا اس شخص کو. لیکن یہاں پر غور و فکر کرنے کا بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. جیسے ہم اور آپ بولتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ذرا اس معاملے میں کیا ہم کو کرنا چاہیے. تو دیکھنے کا مطلب غور و فکر کرنا کہ ہم غور کر رہے ہیں، ہم سوچ سمجھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے. تو یہاں پر ارائیتا کے معنی یہ ہے کہ غور و فکر کرنا، ذرا سوچو اس شخص کے بارے میں جو دین کو جھٹلا رہا ہے. دین وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا، اس دین کو جھٹلانے والے کے بارے میں آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے، کتنا بدبخت انسان ہے کہ وہ اس دین کو جھٹلا رہا ہے جس دین پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی مہر لگا دی، یہ کہہ کر کہ رضیت باللہ ربا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت یعنی ہم کو راضی کرنے کے جو بھی ممکن طریقے اور تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ تمام طریقے اور تدبیریں ہم نے تمہیں دے دی، اور اس طرح سے ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہم نے دین کو، اسلام کو پسند کیا. یعنی یہ اسلام جس میں تابعداری ہی ہے، جس اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ تابعدار اور فرمانبردار، ہم نے اس دین کو تمہاری زندگی کے لیے منتخب کر لیا. اس دین کو ہم تمہارے لیے ہم نے رضامندی کے اعتبار سے اس پر مہر لگا دی کہ اس دین سے جو بھی وابستہ ہوگا ہم اس سے راضی ہوں گے. آج کے دور میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ اور دین ہے، یعنی ان کے ذریعے سے جو دین مل رہا ہے، جو طریقے مل رہے ہیں، اس طریقے کو اختیار کرنے والا ہماری نظر میں بہت ہی مقبول بندہ ہوگا، بندی ہوگی. اور آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں جن لوگوں نے اس اسلام کو پسند کیا، قبول کیا، اس کے طریقے کو اختیار کیا اور اس کی باتوں پر عمل کیا، ان تمام لوگوں کو بھی ہم نے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا، یا ان کے لیے بھی ہماری طرف سے بڑے وعدے ہیں. تو اس اعتبار سے دین کا مطلب یہاں پر اسلام.
جو ایک مذہب کی شکل میں ہمیں دیا گیا، جس میں ہماری زندگی گزارنے کے تمام اصول اور ضابطے ہیں، جس میں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیا ہونا چاہیے وہ بیان کیا گیا، جس میں معاشرتی زندگی کے اصول اور ضابطے دیے گئے، جس میں ہماری ذاتی زندگی سے متعلق اصول اور ضابطے ہیں، جس میں ہماری گھریلو زندگی سے متعلق ضابطے ہیں، اور اسی طرح سے مسجد اور بازار اور اپنے اور پرائے اور پڑوسی اور محلہ اور رشتہ دار تمام لوگوں سے متعلق جو ہم کو اصول اور ضابطے دیے گئے ہیں، اس مجموعے کا نام اسلام۔ تو اس اسلام کو جو جھٹلا رہا ہے، اے مخاطب یا اے نبی یا اے سمجھدار انسان، عقل مند انسان، کیا کبھی تم نے اس کے بارے میں بھی غور کیا کہ وہ کیسا بدبخت انسان ہو سکتا ہے جو اتنے پاکیزہ طریقے کو چھوڑ رہا ہے یا اتنے پاکیزہ طریقے کو جھٹلا رہا ہے؟ اسلام ایک پاکیزہ زندگی کا نظام ہم کو دیتا ہے، تمام معاملات میں، روز اول سے لے کر روز آخر تک اس کا سارا نظام پاکیزہ ہے۔ انسان کی عبادات، انسان کے معاملات، انسان کا کاروبار، انسان کی ذاتی زندگی، انسان کی معاشرتی زندگی، اس کے اپنے، اس کے پرائے، رشتہ دار، ماں باپ، بیوی بچے، اور اسی طرح سے دوست احباب، بازار زندگی، یہ ساری چیزیں جس میں بیان کی گئی ہے، ایک ایسا پاکیزہ نظام اسلام ہمیں دیتا ہے، اور اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جو اس کو قبول کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی کی منزل پر پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کا بامراد اور کامیاب انسان قرار دیا جائے گا۔ خود قرآن کریم نے قدم قدم پر وعدے کیے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی جنہوں نے مان لیا، اے نبی جو کچھ آپ نے ان کے سامنے پیش کیا انہوں نے اس کو مان لیا، پھر وعملوا الصالحات، اور پھر نیکی کرنے لگے، نیک اعمال کرنے لگے۔ نیک اعمال، اس بات پر ہماری آپ کی توجہ رہنی چاہیے کہ نیک اعمال وہ نہیں ہیں جن کو ہم اور آپ نیک سمجھیں اور اچھا سمجھیں، بلکہ نیک اعمال وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول نیک کہہ رہا ہے اور اچھا کہہ رہا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہم اور آپ اچھا کہتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے، وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، کسی بیوہ کی مدد کر رہا ہے، اور اسی طرح سے جو بھی بیچارے پریشان حال ہیں ان کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ کیا ہم اور آپ اس کو اچھا نہیں کہیں گے؟ یقیناً یہ اچھا کام ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس اعتبار سے یہ اچھا کام نہیں ہے کہ اس کو آخرت کے لیے رکھا جا سکے۔ اس کا حساب چونکہ اچھا ہے اس لیے اس کا حساب دنیا میں کر دیا جائے گا۔ ہمارے آپ کے نیک اعمال اور اچھے اعمال کا حساب دنیا میں نہیں کیا جائے گا، وہ ذخیرہ بنایا جائے گا اور آخرت میں اس کا حساب ہوگا، آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا۔ البتہ اس دنیا میں اس نیک کام کی جو ہمارے اور آپ کے ذریعے سے پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اور آپ کر لیتے ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ تلاوت کی شکل میں ہو یا اور کسی شکل میں، جو بھی نیک کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اور آپ کر لیتے ہیں اس کی برکتیں دنیا میں ہم کو ملتی ہیں۔ اس کے باقاعدہ جو اس کا اجر ہے وہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن برکتوں سے ہم کو اس کی نوازا جاتا ہے دنیا میں، کہ اس کی برکت سے ہم آپ کھاتے پیتے ہیں، پہنتے اوڑھتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور بہت سارے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، پریشانیوں کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو دور کیا جاتا ہے، بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے، صحت عطا کی جاتی۔ یہ سب نیکیوں کی برکتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو اس انداز سے ملتی ہیں۔ اصل اجر تو ہم کو اور آپ کو وہاں ملے گا، کیونکہ وہی قرآن کہتا ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو لوگ نیک کام کریں گے ایمان لانے کے بعد، ان کے لیے ایسے باغات اور ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے چشمے جاری ہیں، مختلف قسم کے، پانی کا چشمہ ہے، دودھ کا چشمہ ہے، شراب کا چشمہ ہے، شہد کا چشمہ ہے، اور معلوم ہے کس کس چیز کی نہریں ہیں اور چشمے ہیں جو جاری ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ایسے باغات اور ایسی جنتوں میں ان کو رکھا جائے گا، اور ذالک الفوز الکبیر۔ اگر غور کرو تو حقیقت میں کامیابی تو یہی ہے۔ دنیا میں کامیابی، ہم آپ کس چیز کو کامیابی کہیں؟ اگر ہمارے پاس دولت ہو گئی تو ہماری حرص اور بڑھے گی کہ اور بھی مل جائے۔ ابھی اتنے میں کامیابی کہاں؟ اگر 1000 تو ہم چاہیں گے 10,000 ہو جائے تب کہیں کامیاب ہو۔ 10,000 ہو گئے، ارے 20,000 ہونا چاہیے، اتنے میں کیا بات ہوتی؟ تو کامیابی کی یہاں کوئی منزل ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم طے کر سکیں کہ یہ کامیابی کی منزل ہے۔ لیکن آخرت میں جس کو جنت مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئیں، جنت کے باغات مل گئے، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ لہذا دین کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ اسلام کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے اس کو اگر قبول کر لیتے تو بہت بہتر، اور جو قبول نہیں کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کے بارے میں کہ کیا اس کا انجام ہوگا آخرت میں۔ اور دین کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے کا دن،
جو سورہ فاتحہ میں گزر چکا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، کہ اس دن تمام اختیار اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہوں گے اور تمام فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے اچھائیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے یعنی جنت کے فیصلے کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، بغاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل انہوں نے بالا طاق رکھ دیا، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، ان کے لیے ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت کام کرے گی، اللہ تعالیٰ کا عدل کام کرے گا، اور ان کے لیے اس عدل کے نتیجے میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم، کسی قسم کی کوئی تبدیلی، نظر ثانی، کوئی اپیل جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ پورا اختیار اس کو اپنے فیصلوں کے نافذ کرنے پر ہوگا۔ جن کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا، مجال نہیں کسی کی کہ کوئی اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک سکے، اور جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، دنیا بھر کی طاقتیں مل کر اس کو اگر جہنم سے روکنا چاہے تو قطعی طور پر روک نہیں سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ نافذ کرنے پر بھرپور طریقے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ لہذا اس دن کو جو لوگ جھٹلا رہے ہیں ان کے بارے میں غور کیجئے کہ کیا اپنی عاقبت کس طرح سے برباد کر رہے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اگر آپ کو نہیں معلوم کہ وہ شخص کیا ہے، کیسا ہے، کون ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت اس کے جی میں نہیں ہے، اس کے اندر اس کی انسانیت بھی اس بات کے لیے روادار نہیں ہوتی کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یدعو الیتیم، دھتکارنا اور دھکے دینا، یہ کئی انداز سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ ہڑپ کر لیا، اس کا سارا مال ہضم کر لیا، اور اس سے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کی جو بھی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، بیمار ہونے پر دوا علاج کی ضرورت ہے، اور دوسرے مسائل ہیں، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، اس کا سارا پیسہ، ساری دولت ہضم کر لی، باقی اس کو دھکے دے کر نکال دیا۔ ایک تو یہ۔ دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی اس کا مال ہے وہ اپنے مال کے سلسلے میں آتا ہے کہ کچھ ہم کو مل جائے، ہمارا حق مل جائے، تو بجائے اس کے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کا حق اس کو دینے کی کوشش کی جائے، یا ضرورت کے اعتبار سے ہی اس کو دیا جائے، یہ نہ کر کے اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو دھتکارا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں۔ اگر بیچارہ پھر بھی وہ اپنی قسم پرسی کی وجہ سے رکا رہتا ہے، اور اس امید پر کہ شاید ان کے دل میں کچھ رحم پیدا ہو جائے اور ہمارا خیال کر لیں، اس پر بھی اس کو رحم نہیں آتا ہے، اور وہ اس کو دھکے دے کر نکال دیا کرتا ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ یہ بھی ہے ظلم کا اور زیادتی کا، کہ کسی گھر میں کوئی یتیم بچہ ہے، اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی انصاف کا معاملہ ہی نہیں، انسانیت کو کوئی معاملہ ہی نہیں، بلکہ پورے گھر کی خدمت اسی کی ذمہ داری ہے، اور پھر بھی ذرا سی اگر چوک ہو جائے، ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ، یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یتیم کا کوئی پرسان حال تو ہوتا نہیں، باپ تو ہے نہیں اس کے سر پر، ماں بیچاری کس طرح اس کو وہ کر سکے گی، اور اگر وہ اتنی طاقت والی ہوتی تو پھر بات ہی کیا تھی۔ لیکن کیونکہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جیسے چاہو اس کا رکھو، کوئی معاشرے میں اس کا حمایتی نہیں ہوگا، تو ایسے فرد کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کے مال کو کھا جاتا ہے، اس کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، اور ذرا بھی اس کے دل میں نہ تو انسانیت جاگتی ہے، نہ اخلاق اس کے اندر ہوتے ہیں ایسے کہ وہ اس یتیم بچے کے لیے اس کے دل میں ذرا بھی رحم پیدا ہو۔ اس موقع پر ایک بڑا عجیب قسم کا واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل ایک یتیم بچے کا وصی بن گیا تھا، یعنی اس کی کفالت میں ایک یتیم بچہ آ گیا تھا۔ بہرحال وہ اس کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں تھا۔ ایک دن وہ بچہ اس حال میں آیا کہ اس کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا، ایک کپڑا بھی اس کے جسم پر نہیں تھا، اور وہ چاہتا تھا بھئی ہم کو ہمارا جو مال ہے باپ کا چھوڑا ہوا ہے اس میں سے کچھ ہم کو دے دیا جائے کہ کچھ ہم اپنے کپڑے بنا لیں، کچھ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیں۔ ابو جہل کے پاس گیا تو غالباً اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا۔ صحن کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ پر بیٹھے کچھ عبادت میں لگے ہوئے تھے، ذکر وغیرہ میں لگے ہوئے تھے، اور قریش کے سردار بھی وہیں کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بچے کے ساتھ جب ابو جہل کا یہ رویہ دیکھا تو بچے کو وہ مایوس ہو کر بیچارہ جا رہا تھا۔ اس بچے کو بلایا، بیٹا یہاں آؤ، کیا بات؟ اس نے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے، ہم آئے تھے کہ کچھ ہم کو مل جائے۔ تو ان لوگوں نے عذراہ شرارت کہا کہ دیکھو وہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے گا، وہ تم کو ابو جہل سے تمہارا حق دلا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ناواقف بچہ، اسے کیا معلوم کہ یہاں کیا معاملہ ہے، کس طرح کا یہاں دور دورہ ہے۔
وہ اپنے ناواقفی کی وجہ سے وہ چلا گیا وہاں پر۔ ان لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ ابھی یہ جائیں گے، یا تو بچے کو کہیں بھائی تم ٹھیک ہے تمہارا معاملہ تم سمجھو، ہم تمہارے بیچ میں نہیں پڑیں گے، اور یا پھر یہ جائیں گے۔ اور آپ کے اخلاق سے یہ بات بعید نہیں تھی کہ وہ بھی یقین کر رہے تھے کہ یہ جائیں گے ضرور بات کریں گے ابو جہل سے، اور ابو جہل ان کا بدترین دشمن ہے۔ پھر مزیدار باتیں ہوں گی، تکرار ہوگی، یہ ہوگا، ذرا دیر کے لیے کچھ لطیفے کی باتیں آ جائیں گی۔ چنانچہ وہ بچہ گیا، اس نے کہا کہ بھئی ابو جہل چچا ہیں وہ ہمارا، ان کے پاس پیسہ ویسا ہے، دے نہیں رہے، ہم پریشانی والے، آپ ہمارا حق دلوا دیجئے۔ آپ فوراً اٹھے وہاں پر سے، ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، اور بجائے اس کے کہ وہ پوچھتا یا کچھ کسی قسم کی الٹی سیدھی بات کرتا، اس نے بہت ہی والہانہ انداز میں آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس بچے کا حق دے دو، پیغمبر ابھی لایا، اور گھر کے اندر گیا اور جا کے لے کے آیا، اس نے لا کے بچے کے حوالے کر دیا۔ بچہ خوش لے کر چلا گیا، آپ بھی وہاں سے بچے کا حق مل گیا، آپ اپنی چلے آئے اپنے راستے پر۔ یہ جو سردار بیٹھے ہوئے تھے سین کعبہ میں، جنہوں نے اس بچے کو بھیجا تھا، ان کو گویا ایک عجیب ان پر کیفیت تاری ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، ہم تو مزہ لوٹنے کے لیے ہم نے بھیجا تھا اس بچے کو، اور یہاں سے معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ ابو جہل نے شرافت کے ساتھ لا کے سامان اس کو دے دیا، اس کا مال دے دیا۔ وہ لوگ آئے اس کے پاس اور ابو جہل کو لعنت ملامت کرنے، کیا تم نے بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ کیا تم نے کیا، تو اس بچے کا سامان ان کے کہنے پر دے دیا۔ اس نے کہا خدا کی قسم، جس وقت وہ آئے تھے ہمارے پاس اور ہم سے کہہ رہے تھے اس بچے کا حق دے دو، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے دائیں اور بائیں ایک حربہ ایسا ہے، کوئی گویا سلاخ ایسی ہے، سریہ ایسی ہے، اگر ہم نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف کیا تو وہ سریہ ہمارے اندر گھس جائے گی، اور وہ آگ کی سریہ تھی، گویا دہک رہی تھی۔ اس وجہ سے ہم نے ڈر کی وجہ سے فوراً اس کا سامان دے دیا کہ اگر ہم نے ذرا بھی انکار کیا تو یہ سریہ ہمارے اندر گھس جائے گی اور ہم موت ہو جائے گی۔ تو یہ تھا معاملہ کہ لوگوں کو آپ کے اخلاق پر اتنا اعتبار تھا، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا آپ کے اندر اتنا احساس تھا کہ لوگ یقین کرتے تھے کہ ہر ایک کی یہ مدد کرنے والے ہیں۔ تو اب اس کے یہی آپ تعلیم بھی دے رہے تھے لوگوں کو، لیکن معاشرہ یہ تھا کہ اس طرح کے یہ اخلاق کو پسند کرنا لوگوں کو گوارا ہی نہیں تھا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص آخرت کو جھٹلا رہا ہے وہ شخص ہے جو یتیم کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کی بڑی فکر تھی، اور عورت کے سلسلے میں بھی آپ بڑے متفکر رہا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر آپ کہا کرتے تھے اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ میں دو کمزوروں کے حقوق کے سلسلے میں بڑا فکر مند رہتا ہوں، مجھے بڑی فکر رہتی کہ ان دونوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے یا نہیں۔ ایک تو یتیم ہے کہ جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، بالخصوص اس کا باپ، کوئی اس کی حمایت کرنے والا نہیں، اس کا حق اس کو ملے گا یا نہیں۔ اور دوسری عورت جو خلقت کے اعتبار سے کمزور ہے، وہ اپنے حقوق پا سکے گی یا نہیں۔ اپنے باپ کے گھر میں ہوگی تو ایسا تو نہیں کہ زندہ درگور کر دیا جائے، یا اس میں اور اس بیٹے میں فرق کیا جائے کہ یہ بیٹی ہے، یہ تو پرائے گھر کی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا، اور بیٹے کو خوب وارے نیارے اس کے کیے جائے۔ تو ایسا تو نہیں کہ اپنے باپ کے گھر میں بھی اپنے حقوق سے محروم رہ جائے، یا شوہر کے گھر میں جائے تو وہاں پہ اس کے حقوق ہیں ان حقوق سے محروم کر دی جائے کہ شوہر اس کا حق نہ ادا کرے، اس کے حقوق کا خیال نہ کرے، وہاں بھی وہ مظلوم بن کر رہے۔ تو مجھے ان دو کمزوروں کی بڑی فکر رہتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک موقع پر یتیم کو متعلق فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں بدترین گھرانہ وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہو۔ اور مسلمان گھرانوں میں بہترین گھرانہ وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہو، اس کے ساتھ انسانیت کا معاملہ اور انصاف کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کا خیال کیا جا رہا ہو کہ یہ بیچارہ یتیم ہے، اس کا دل نہ دکھنے پائے۔ جس گھر میں اس طرح سے یتیم کے ساتھ سلوک کیا جائے وہ گھر بہترین گھرانہ ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ ایسا شخص ہے جو آخرت کو جھٹلا رہا ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور اس کی ایک اور علامت یا اس کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہ مسکین کا کھانا دینے پر کسی کو آمادہ نہیں کرتا ہے۔ مسکین کو کھانا دینے پر، کھانا کھلانے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اگر کھانا کھلانے کی بات کی جا رہی ہوتی تو علی اطعام المسکین، اطعام کے معنی ہوتے ہیں کھانا کھلانے کے، اور طعام کے معنی ہوتے ہیں کھانے کے۔ یا اطعام نہیں کہا جا رہا کہ کھانا کھلانا تو کوئی بہت وہ نہیں ہے، یعنی بڑی بات نہیں ہے، کسی کو بھی آپ کھانا کھلا دیں، مسکین کو کھلا دیں، کسی بھوکے کو کھلا دیں، کسی پریشان حال کو کھلا دیں، کسی آسودہ حال کو کھلا دیں، کوئی ایسی بات نہیں۔
لیکن مسکین کا کھانا دینے پر آمادہ نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ مسکین کا کھانا، ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ اگر کسی مسکین کو کھانا دے رہے ہیں، یا گھر کی خواتین اپنے کھانے میں سے، اپنی ہانڈی میں سے نکال کر کوئی بیچارہ دروازے پر آتا ہے، دستک دیتا ہے، بھائی 2 وقت سے بھوکے ہیں، 4 وقت سے بھوکے ہیں، کچھ کھانا دے دو، کچھ پیٹ بھر دو، وہ آتا ہے دروازے پر دستک دیتا ہے، خواتین انہوں نے نکالا اپنی ہانڈی میں سے اور کچھ دے دیا، تو یہ کوئی احسان نہیں کیا انہوں نے کہ اس بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یہ احسان نہیں کیا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ مسکین کا کھانا ہے جو تمہاری ہانڈی کے اندر تھا، اور تم نے اس کا حق ادا کیا کھانے کی صورت میں، یہ اسی کا حق تھا، یہ تمہارا کھانا تھا ہی نہیں، اس پر تمہارا کوئی حق ہی نہیں تھا، یہ ہم نے تمہاری ہانڈی میں مسکین کا کھانا رکھا تھا، جو اس نے آ کر مانگ لیا، گویا احسان اس نے کیا ہے کہ اپنا حق لے لیا، ورنہ اس کا حق تمہارے پاس رہ جاتا۔ ایک بڑی بات ہے یہ طعام المسکین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بڑی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کھانا تمہارا نہیں، اسی کا کھانا تھا۔ دوسری ایک بات اسی تعلق سے سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں مانگنے والے کا بھی حق ہے، اور جو مال سے محروم ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے اس کا بھی حق ہے۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب کیسا حق کسی کا؟ چاہے کوئی بیوہ آئے، چاہے کوئی یتیم آئے، چاہے کوئی مسکین آئے، چاہے کوئی بھی آئے، آپ نے جب زکوٰۃ سالانہ جو بنتی تھی ایک ایک پائی کا حساب کر کے آپ نے پوری زکوٰۃ ادا کر دی، تو اب کیسا کسی کا حق ہے؟ تو آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب آپ کو سال بھر کی چھٹی ہو گئی، اب آنکھ بند کر کے آپ سو جائیے، کوئی بھوکا مرے، کوئی پیاسا مرے، کوئی بیماری سے مرے، آپ سے کوئی مطلب نہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے مال میں باوجود اس کے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، ابھی بھی غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کریم کہہ رہا وفی اموالہم، ان کے مال میں حق للسائل والمحروم، سائل یعنی جو ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہے اس کا بھی حق ہے، اور جو بیچارہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی عزت کو لیے بیٹھا رہتا ہے اور مال سے محروم ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہا، ان کا بھی حق ہے۔ تو آپ کی جیب میں جو آپ کا پیسہ وہ خالص آپ کا نہیں ہے، اس میں دوسرے کا بھی حق ہے۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی آتا ہے اور مانگتا ہے تو آپ اس کا حق ادا کیجئے، آپ اس کا حق یعنی اس کو کچھ دے کر احسان نہیں کریں گے، آپ اس کے حق کو ادا کریں گے، اور احسان تو وہ کر رہا ہے کہ اپنا حق آپ سے لے رہا ہے، ورنہ وہ رہ جاتا آپ کی جیب میں۔ تو یہ یہاں پر یہی بات کہی جا رہی کہ آپ اگر کسی مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے اس پر احسان کیا ہے، کہ کل کو آپ کہہ میاں تم وہی تو ہو، میں نے فلاں وقت پر تمہارا پیٹ بھر دیا تھا، بھوک سے مر رہے تھے، وہ بھوک سے مر رہا تھا یا پیاس سے مر رہا تھا، آپ کے پاس اگر آیا تو اپنا حق لینے کے لیے آیا ہے، آپ کا احسان لینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات کہی جا رہی ہے اسی میں طعام المسکین کے تعلق سے کہ لا یحض، اس کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ ایک آدمی بھوک سے بیچارہ پریشان ہے، تڑپ رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ بھوک سے مر بھی جائے، اس کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں کہ وہ اپنی ہانڈی سے کھانا نکال کر دے دے۔ اس قدر اس کی انسانیت مر چکی ہے کہ وہ خود نہیں دے رہا ہے، ورنہ انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے، ٹھیک ہے ہم ایک روٹی کی بجائے آج آدھی روٹی کھا لیں گے، ایک انسان مر رہا ہے اس کو آدھی روٹی دے دیں، وہ کھا لے، کچھ تو اس کو سہارا ہو جائے۔ یہ انسانیت ہے، یہ اخلاق کی بات ہے، لیکن اس کے اندر نہ انسانیت ہے نہ اخلاق ہے، اور انسانیت اور اخلاق اتنے گر چکے ہیں اس کے کہ کسی دوسرے سے بھی نہیں کہہ رہا میاں ہم تو نہیں دے رہے ہیں، تم ہی دے دو اس کو۔ اتنا بھی کہنے میں اس کو تکلف ہو رہا ہے کہ اپنے کسی پڑوسی سے کہہ دے، اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہہ دے، باہر کسی سے کہہ دے، اپنے دوست احباب سے کسی سے کہہ دے بھائی فلاں بیچارہ بھوکا ہے، چلو تم اس کو آج دوپہر میں کھانا کھلا دینا یا آج شام کو کھانا کھلا دینا۔ اتنی بھی غیرت اس کے اندر نہیں ہے کہ اپنی زبان ہلا کر کسی سے اس کو کھانا دینے کی بات کر دے، تو اس کی غیرت بالکل مر چکی ہے، اس کی انسانیت بالکل مر چکی ہے۔ وہ ایسا انسان ہے جو آخرت کا انکار کر رہا ہے، وہ ایسا انسان ہے۔ لا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کا کھانا دینے پر کسی کو آمادہ ہی نہیں کر رہا، خود تو دے نہیں رہا ہے، دوسروں کو بھی آمادہ نہیں کر رہا ہے، کہ خود نیکی نہیں کر رہا تو کم سے کم دوسروں کو موقع دے، دوسروں سے کہہ دے۔ اور یہ وہ چیزیں جو کہ آخرت کا انکار کرنے والوں میں بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہی دو خرابیاں نہیں پیدا ہو رہی کہ وہ یتیم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر کسی کو آمادہ نہیں کر رہا ہے۔ وہ چوری بھی کرے گا، وہ شراب بھی پیے گا، وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ غیبت بھی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کرے گا، وہ نبی کے ساتھ گستاخانہ سلوک بھی کرے گا، ساری چیزیں کرے گا۔ تو ایسا نہیں کہ وہ ساری سب اچھائیاں اس کی، ان دونوں بس یہی دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اصل چیز یہ کہ من جملہ خرابیوں کی یہ دو خرابیاں جن کو ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، اور آسمانی مذہب جو اسلام ہے اس میں تو بہرحال اس کے سلسلے میں چاروں کتابوں میں ذکر کیا گیا،
تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی اور قرآن کریم میں بہت وضاحت کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اقوال کے ذریعے سے بڑی اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو مصنوعی مذاہب ہیں، جو زمین پر بنائے گئے مذہب ہیں، چاہے وہ بت پرستی ہو، چاہے وہ مجوسیت ہو، چاہے اور کسی قسم کا مذہب ہو، جس کو آج یہودیت اور نصرانیت سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، ان تمام مذاہب میں بھی کم از کم اخلاقی اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے کہ یتیم کے ساتھ ظلم کیا جائے اور کسی بھوکے کا خیال نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انداز میں فرمایا ہے، جنت میں جانے کے لیے 3 چیزیں آپ نے بیان کی ہیں۔ ایک، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو، یعنی بالخصوص جو بھوکا ہو اس کو تو ضرور، اور بالعموم جو بھی تمہاری ممکن ہو، یعنی جتنا بھی تمہارے اندر امکان ہو، کسی رشتہ دار کو بلا لیا، کسی دوست کو بلا لیا، کسی کو بھی بلا لیا، اس کو کھانا کھلائے۔ یہ کھانا کھلانے کے لیے ضروری نہیں کہ ملک متنجن ہی ہو، آپ کی وسعت میں جتنی بھی ہو، جو بھی گنجائش ہو آپ کھلائیے۔ آپ کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، آپ کی رکابی کو نہیں دیکھے گا کہ اس میں سالن تھا یا نہیں تھا، بوٹی تھی نہیں تھی۔ آپ کے دل میں اخلاص کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہذا اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں عبادت کیا کرو جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوں، یعنی تہجد وغیرہ پڑھا کرو۔ تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ایک اپنے درمیان سلام کو عام کرو، دوسرا کھانا کھلایا کرو، اور تیسرا یہ کہ راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ بس اگر تم یہ 3 کام کر لو تو تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ، گویا بغیر کسی روک ٹوک کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فویل للمصلین، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ ویل، عربی میں ویل کہتے ہیں ہلاکت و بربادی کو، اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو لوگ جلد بازی میں وضو کرتے ہیں، خیال نہیں کرتے کہ ہمارے اعضاء جتنے دھویا جانا چاہیے وہ دھو رہے ہیں ہم یا نہیں، بس جلدی میں وضو کر لیا، کہیں کوہنیاں سوکھی رہ گئی، کہیں ایڑیاں سوکھی رہ گئی، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، تباہی و بربادی ہے ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے جو خشک رہ جاتی ہیں۔ یعنی وضو میں جلد بازی کی اور ایڑیوں کی طرف توجہ نہیں دی، ٹخنوں کی طرف توجہ نہیں دی، گھٹوں کی طرف توجہ نہیں دی، وہ سوکھے وہ گیلے ہوئے نہیں، تو ایسی ایڑیوں کے لیے اور ایسی کوہنیوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ اور ویل کہتے ہیں جہنم میں ایک خاص جگہ بھی ہے، ایک خاص وادی ہے، اور وہ ایسی وادی ہے کہ خود جہنم کے دوسرے طبقے اس وادی سے پناہ مانگتے ہیں، اس جگہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ زبردست قسم کا عذاب ہے وہاں پر، ہم اور آپ یہیں عام انداز میں جو عذابات ہیں ان کا تصور نہیں کر سکتے، کہ جائے کہ ویل وادی میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ کیسا ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس جگہ کو کہ وہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا، کن لوگوں کو، للمصلین، یعنی وہ ویل، وہ وادی، وہ جہنم کا وہ خاص طبقہ ان نمازیوں کے لیے ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ عن صلاتهم ہے، صحابہ کرام نے جب لفظ عن دیکھا عربی کے اعتبار سے تو اطمینان کیا، ورنہ بالکل بہت متفکر ہو گئے تھے کہ نمازوں میں غفلت یہ تو بھائی ہو بھی جاتی ہے کبھی کبھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فی صلاتہم نہیں کہا، الذین هم فی صلاتہم ساہون اگر کہہ دیا جاتا کہ وہ اپنی نمازوں میں بھولتے ہیں، تو نمازوں میں تو ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ صحابہ کرام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، ایک مرتبہ غالباً 4 رکعت کی نماز تھی، آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی، سلام پھیر دیا، اب ہمت نہیں ہو رہی کسی کی۔ یہاں تو ہمارے وہاں تو یہ ہے کہ بھائی اگر امام بھول گیا ہے، محسوس ہوا کہ ہاں دیر ہو رہی ہے اور تحیات کے بعد امام کو اٹھنا چاہیے، نہیں اٹھ رہے، اس کا مطلب شاید امام صاحب آگے بڑھ گئے، بھول گئے، دوسرے وغیرہ پڑھنے لگے، تو لقمہ دے دیا جاتا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ دیا جاتا ہے، تو امام کو تنبہ ہو جاتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ وہاں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ تکبیر کہے یا سبحان اللہ کہے، آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو ایک صحابی نے آگے پڑھ کر پوچھا اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا کیا نماز کم تو نہیں کی ہے، کیا واقعی میں بھول گیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت پڑھائی، چنانچہ آپ نے پھر دوبارہ نماز 4 رکعت پڑھی۔ تو یہ اطمینان ہو گیا ان کے ذریعے سے
کہ نمازوں میں بھول کو اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کیا ہے، غفلت کو اللہ تعالیٰ نے موجب گرفت قرار دیا کہ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اب غفلت برتنے کا کیا مطلب ہے؟ غفلت برتنے کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا، ہم کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، پورا وقت گزر گیا، کوئی خیال ہی نہیں کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ اذان ہو رہی ہے، مکبر اذان دینے والا مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، احساس ہی نہیں کہ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا اس کا انجام ہے، کچھ کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ نماز کی غفلت۔ ایک تیسری غفلت نماز کی یہ ہے کہ بیٹھے میں اطمینان سے گپ شپ ہو رہی ہے، جب نماز کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہو گیا تب اٹھتے ہیں، جلدی سے 4 رکعت کی ٹھونگے مار لیتے ہیں، جیسے ایک کوا ہے دانہ اٹھانے کے لیے چوٹ زمین پر مارتا ہے اور تیزی سے دانہ اٹھا کر اپنی چوٹ اٹھا لیتا ہے، اس طرح سے سجدے میں گئے، بس جلدی بھاگے، معلوم ہے 4 رکعت جو نماز ہے وہ 1.5-2 منٹ میں پوری کر لی تھی۔ یہ بھی نماز کی غفلت۔ وقت کو ٹال دیا، اعلیٰ جو وقت ہے، اول جو وقت ہے وہ گزار دیا، بالکل آخر وقت میں پڑھ رہے ہیں، جلد بازی میں پڑھ رہے ہیں، خشوع و خضوع کا کوئی لحاظ نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے تابعدارانہ طریقے پر اور خشوع و خضوع کی حالت میں کھڑے ہو، کسی چیز کا کوئی احساس نہیں، نماز کی روح بالکل ہے ہی نہیں، نماز کی ایک شکل ہے، اٹھا بیٹھی کر لی بس اور نماز کا نام دے دیا اس کو۔ تو اس طرح سے جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے تباہی و بربادی ہے، یا ان کے لیے جہنم کا وہ خاص طبقہ ہے جہاں پر ان کو رکھا جائے گا۔ الذین هم یراؤون، یہ ایک الگ جملہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اگر موقع مل گیا بچ سکے تو بچ گئے، اور اگر نہیں بچ سکے تو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھ لی، اور دکھانے کے لیے تلاوت بھی کر لی، اور دکھانے کے لیے کسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر لیا، کچھ دے دلا دیا، 1-2 روپیہ کسی کو پکڑا دیا، یہ سب دکھاوا ہو رہا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ ایک یہ نیا جملہ گویا کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں کا ڈر ہے یا لوگوں سے اپنی واہواہی اور اپنی تعریف اور اپنے چرچے اور اپنے قصیدے، اس کے لیے وہ کوئی بھی کام کر لیتے ہیں، ورنہ اگر دیکھتے کہ کوئی ہماری تعریف کرنے والا نہیں آس پاس تو کچھ بھی نہیں ان کی جیب سے نکلتا ہے یا کوئی کام نہیں کرتے۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ اس کو پیچھے سے جوڑا جائے، تو دونوں اس کے پیچھے سے جوڑنے کا مطلب یہ نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ اور بہت ہی کسمسا کے اور جماعیہ لیتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسی نماز میں وہ بہت ہی کم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور بس یوں ہی دکھاوے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کسی بھی کام میں جو بھی نیکی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو اور کسی بھی شکل کی نیکی ہو، خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر وہ خالص اللہ کے لیے ہے تو ہمارے لیے سود مند ہے، اور اگر خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے بڑی سے بڑی نیکی، یہاں تک کہ انسان اپنی جان تک دے دے، شہادت بظاہر حاصل کر لے، لیکن اس کا بھی کوئی اس کو اجر ملنے والا نہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے، ایک مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں دشمنوں کے مقابلے پر ہے، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وہ اپنی سردھڑ کی بازی لگا رہا ہے، اور اسلام کو بظاہر اس سے بڑی تقویت مل رہی ہے کہ صفوں کی صفیں الٹ رہا ہے اور اسلام کا رقبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر حاصل کرے، لیکن ایک یہ بھی ہے، دل میں چور دروازہ بھی رکھے ہوئے کہ لوگ ہماری تعریف بھی کر لیں کہ بھئی بڑا لیڈر ہے، بڑا بے جگری ہو، بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا اور بہت ہی گویا مجاہدانہ کردار اس نے ادا کیا میدان جنگ میں۔ ما لہ، اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ، کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو دشمنوں کے سامنے ہے، دشمنوں کے مقابلے پر ہے اور صفوں کی صفیں الٹ رہا ہے دشمن کی، اللہ تعالیٰ سے اجر کا امیدوار بلکہ یقین رکھتا ہے اور لوگوں سے کچھ اپنی تعریف بھی چاہتا ہے۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، لا شیء لہ، کچھ نہیں ملے گا۔ پھر ایک مستقل ضابطہ دیا آپ نے، وہ میدان جنگ کے لیے بھی، مسجد میں نماز کے لیے بھی، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی، کسی کو کچھ دینے لینے کے لیے بھی، زکوٰۃ اور حج کے لیے بھی، یعنی جتنی بھی نیکیاں ممکن ہو سکتی ہیں ان تمام نیکیوں کے لیے ایک جامع نظام، ایک جامع آپ نے ضابطہ دیا، ان اللہ لا يقبل العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه،
بے شک اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کو راضی کرنے کے جذبے سے کیا گیا ہو اور اس عمل کا اجر اللہ تعالیٰ ہی سے لینے کی بات دل میں طے کی گئی ہو۔ ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اس پر اجر دیتا ہے، اور اس کے خلاف کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا، چاہے آپ اپنے سر دھڑ کی بازی بھی لگا دیں، اللہ تعالیٰ کی اس کی قبولیت نہیں ہے۔ تو مخلصانہ طریقے پر ہر عمل کو کیا جائے، اور سورہ بینہ میں یہ بات گزری بھی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان کو تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ مخلصانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے، جہاں خلوص نہیں رہے گا وہاں اللہ تعالیٰ کے وہاں اس عمل کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روک لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لوگ مانگتے ہیں اور جس کا ایک دوسرے سے لین دین چلتا رہتا ہے، ان چیزوں کو بھی دینے میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپس میں 2 انگارے دے دیے، ہم اپنا چولہا جلا لیں۔ 2 انگارے اگر آپ نے اپنے چولہے سے نکال کر دے دیے تو آپ کے چولہے میں کی آگ میں کوئی کمی نہیں ہو جائے، لیکن وہ 2 انگارے نہیں نکل رہے ہیں۔ گھر میں نمک ختم ہو گیا اتفاق سے، پڑوس میں چلے گا بھائی ذرا سا 2 دانے نمک، 2 کنکری نمک دے دی، اور نمک نہیں دیا جا رہا، ذرا سا کچھ رفو کرنا ہے، بٹن ٹاکنا ہے، کوئی چیز سینا ہے، ذرا بھائی سوئی دھاگا دے دیجیے۔ سوئی کتنی قیمتی ہے اور دھاگا کتنی قیمتی ہے، لیکن وہ سوئی دھاگا بھی نہیں دیا جا رہا۔ تعمیراتی کام ہے، بیلچا ہے، پھاوڑا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو واپس مل جائیں گی۔ کوئی مہمان کسی کے گھر میں آ گیا، بھائی آپ کے گھر میں ایک چارپائی خالی پڑی ہے، کھڑی ہوئی، آپ ذرا چارپائی دے دیجیے، ہم اپنے مہمان کو لٹا دیں، صبح آپ کو واپس کر دیں۔ وہ نہ چارپائی ٹوٹے گی نہ اس میں کوئی کمی ہوگی، لیکن آپ چارپائی نہیں دیں۔ اسی طرح سے اور دوسری چیزیں، یہ معمولی چیزیں ہیں جن کا لین دین آپس میں چلتا رہتا ہے اور کوئی عار نہیں محسوس کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو دینے میں بھی وہ بخل سے کام لے رہا ہے۔ تو ایسا انسان جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر یہ خساست پیدا ہوتی ہے، یہ بخل پیدا ہوتا ہے۔ اور معاون سے مراد زکوٰۃ بھی دی گئی ہے، اور زکوٰۃ بھی اگر دیکھا جائے تو کل مال کی میں جو مقدار نکلتی ہے زکوٰۃ کی وہ تھوڑی ہی سی تو ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے، کتنی بڑی قیمت ہے، یعنی کتنی مقدار نکل گئی کہ 100 روپے میں 2.5 روپے آپ کو دینا ہے صرف۔ یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، بہت بڑا وہ مال نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مقدار ہے جو آپ کو دے، لیکن وہ اس کو بھی دینے میں بخل کر رہا ہے۔ تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے میں انکار کر رہا ہے وہ مال جیسی قیمتی چیز کیسے دے سکتا ہے؟ لہٰذا وہ بخیل سخت قسم کا ہوتا ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس شخص کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مان رہا ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہا ہے، اس کے اندر اس طرح کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے برخلاف اسلام کو ماننے والے جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے چونکہ آخرت کا، اس لیے وہ ان تمام خساستوں سے، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اور ایک پاکیزہ زندگی کا نظام جو ان کو دیا گیا ہے جس میں یہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک، بیواؤں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور مسکین کا کھانا کھلانا، اور نمازوں میں یا دیگر اطاعت اور عبادات میں مخلصانہ کردار اختیار کرنا، ان تمام چیزوں کو اختیار کر کے اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ تو گویا یہ پیغام اس صورت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اپنا جو بھی عمل ہو وہ مخلصانہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے جذبے سے ہو، اسی سے اجر لینے کی نیت سے ہو، نہ کسی سے کوئی تعریف، نہ کسی سے کوئی معاوضہ، نہ کسی سے اور کسی قسم کا کوئی معاملہ۔ تو اگر اس انداز سے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں تو کل انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گے تو اپنے اعمال کا بہترین صلہ پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور اس کے رضا کے نتیجے میں انشاءاللہ جنت کا حقدار ہمیں اور آپ کو، اور ایسے تمام افراد کو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کو جنت کا حقدار قرار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔